اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ابو بکر رضی کو برا کہنا چاہیے، ان سے نفرت پھیلانی ہے۔ جو مذہبوں پہ چلتے ہیں نا سختی سے، یعنی سختی والے تقریباً شاید ایمان چھوڑ کے ہی مریں گے۔ مذہب پہ سختی سے نہیں چلنی، نرمی سے چلے، وہ بھی اس لیے کہ جہاں ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہے تو وہاں اندازہ ہے، تو پکی بات تو نہیں ہوتی وہ کہ تمہاری جو سختی آئی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے اطاعت کے لیے، تم پہ یہ سختی نہیں آئی کہ پکے ادریسی بنو، پکے نقش بندی بنو، پکے دیوبندی بنو، پکے بریلوی بنو، کٹر سنی بنو، کٹر دعوت اسلامی، سارے دعوت اسلامی، سارے تبلیغی ہیں، ایک خدا ایک رسول، یہ فرق کس لیے ہے؟ یہ چیزیں اگر آگے جائیں تو یہ پھر ایک مصیبت عذاب بن جاتی ہیں خدا کا۔ ہاں، کٹر عاشق رسول بنو، اس کا طریقہ جو نبی کریم کی زبان سے ثابت چیز ہو جائے، تمہاری پتھر پر لکیر ہو کبھی نہیں ہٹنا اس کہ آقا کی زبان سے نکلی ہے ایسی بات، آقا کی زبان سے، اور جو قرآن میں آیت سے ثابت ہو جائے۔ ساری دنیا کے فرقے مسلمان تھے، تو اکیلا اسی پر رہا کہ قرآن میں آیا ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاننا ہے، وہ اندازے کرتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کے متعلق ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان، آقا جی نے کہا، تو ایسا ان کے متعلق خیالات آنے چاہیے، ایسی جگہ مذہب بنانا چاہیے، یہ تو گمراہی ہے۔ کسی سے تمہارا اختلاف ہو، چلو ہو، کسی شیخ سے ہو گیا، ولی سے ہو گیا، لیکن آقا سے اختلاف کرتے ہو، حضرت محمد صفا نے غلط کہا ہے یعنی، تو اس بات پہ یاد ہے کہ بھائی نے شعر پڑھے کہ آقا جی چل رہے تھے، ابو بکر ساتھ چل رہے تھے پیچھے، پھر ایک دم دائیں جانب ہو کے چلنے لگ گئے، پھر بائیں جانب ہو کے چلنے لگ گئے، پھر آپ کے سامنے چلنے لگے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو جس کا مفہوم آقا جی نے کہا ایک طرف ہو کے چلو، یہ کیا کر رہے تم؟ پتہ سب کچھ کہ کبھی اس طرف آ جاتے ہو، کبھی کبھی میرے سامنے چلنا شروع کر دیتے، کیا کر رہے؟ کہاں میں ڈرتا ہوں آپ کو کہیں سے تکلیف نہ آ جائے، مجھے آ جائے آپ کو نہ آ جائے، مثلاً کوئی تیر مارے، کوئی چیز مارے، وہ مجھے لگے آپ کو نہ لگے۔ آپ نے کیا لو اتخذت غیر اللہ خلیلا، اگر خدا کے سوا میں گہری محبت کسی سے کرتا تو میں ابو بکر صدیق سے ہی کرتا۔ صحیح حدیث ہے کہ میری گہری محبت خدا سے، پھر اس سے بھی تھوڑی بہت ہے، لیکن گہری خدا سے اگر گہری کرنی ہوتی تو میں ابو بکر صدیق سے کرتا۔ آقا نے جس سارے صحابہ کا کہا ہے، لیکن صحابہ میں چنے ہوئے برگزر جن کا خصوصی اور امتیاز سے آقا جی نے نام لیا ہے، بلکہ سارے صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ فی اصحابی ڈرایا ہے اللہ کا نام لے کے، فمن حبہم فبحبی، جو میرے سب صحابہ سے محبت کرے گا اس نے میرے سے محبت کی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فمن ابغضہم فببغضی، جو ان سے بغض کرے گا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بغض کیوں کرتا ہے؟ اور خاص کر کے جن کا نام لے لیں آقا جی، ان سے تو خاص محبت ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ کے اصحاب سے سب سے محبت کریں، اور اصحاب میں خاص کر کے ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر علی۔ آقا جی نے ایسے اشارے کیے ہیں، ایک جگہ مسجد بنا رہے تھے تو پہلے اینٹ ابو بکر سے لی لگوائی، پھر حضرت عمر سے، پھر حضرت عثمان سے، پھر حضرت علی سے، یہ اشارے تھے۔ اس میں انہوں نے اشارہ خلافت کا بھی لیا ہے، فضیلت کا بھی لیا، بہت کچھ لیا۔ جو ایسے کیوں کیا؟ پہلے حضرت عمر کا کیوں نہیں کیا، حضرت علی کا کیوں نہیں کیا، پھر ابو بکر کا کیوں کیا، پھر ترتیب سے کیوں کیا؟ یہ اشارے تھے۔ تو اس میں احتیاط کریں، ہر بات میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن آقا کی زبان پاک سے کوئی بات نکل جائے کہ خاص احتیاط۔
قرآن میں کوئی لفظ واضح آ جائے خاص احتیاط. خدا نے ابو بکر کو دوست بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقول لصاحبہ، اپنے دوست سے باتیں کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا غلط کہا خدا نے؟ اپنے دوست سے ایسے صاحب ہی لا تحزن تسلی دے رہے تھے، غم نہ کیا کرو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یہاں اللہ ہوتا ہے ابو بکر، وہاں خوف نہیں ہوتا ہے. تم مجھے نہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سمجھو تمہارے ساتھ اللہ ہے، حضرت محمد جو تمہارے ساتھ ہے. پھر تم کیوں ایسا سوچوں میں پڑے ہو؟ کیونکہ ادھر انڈے دیے تھے کبوتری نے اور جالا تھا اور وہ باتیں کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی فرما رہے تھے یہ تو پاس کھڑے ہیں. اور آقا کا قوی ایمان، کہا کیا کہتے ہو پاس کھڑے نہیں کھڑے، تمہیں کیا پڑی، کھڑے رہے، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں. تم کو پتہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تم اگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ اللہ ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ ہے. لا تحزن، غم نہ کرو، ایسا نہ سوچو. سبحان. تو اس سے میں ایک اور وہی بھی سوچ لیتا ہوں بات، وہ صحیح ہوگی کسی حد تک یاد، میں تو بہت صحیح سمجھتا ہوں اس کو. اگر ہم آقا جی سے دل سے محبت کرے، آقا کے ساتھ ہو جائیں، ہمارے تمہارے ساتھ اللہ. صحیح ہے غلط ہے؟ اگر دل سے ان کے ساتھ ہو جائے، جب اللہ ہمارا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کیا فکر ہے. ہاں تو آقا جی کی محبت بہت ضروری ہے. خدا نے ان کو مقدم کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہیں اگر اللہ سے محبت، رابطہ، تعلق چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے سے تعلق پیدا کرو. میرے سے تعلق پیدا کرو گے، میں خدا سے تعلق پیدا کروں. تو اس لیے یہ نیتیں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ خدا تعالی ہمارے ہاں یہ احساس جگہ، اور احساس بھائیوں میں بہت ہو رہا ہے، اس چیز کا تمنا کرتے ہیں. اور یہ احساس انشاءاللہ حقیقت بھی بنے گا، اور بعضوں میں احساس حقیقت بن رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو جو سے ذکر، اذکار، یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. واقعہ فائدہ دیتی ہیں. آپ کو فائدہ نہیں ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ باہر سے آتے ان کو ایسی باتیں سنتے ہیں، پھر دل میں رکھتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے. دین کا، دنیا کا، آخرت کا، ہر مصیبت ٹلنی شروع ہو جاتی ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ہماری آپ کی سچی محبت حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے انشاءاللہ. طرف محمد کے گرد چل رہے تھے چاروں طرف محمد کے گرد چل رہے تھے. ابو بکر چاروں طرف چل رہے تھے، جو میں نے بتایا، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی ادھر، کبھی ادھر. آپ نے کہا کیا کر رہے ایک طرف سے، جیسے ان کی زبان حال کہہ رہی تھی. کعبہ عشق تو، میں تیرے 400. ایک ہم لوگ کے کمینے کم وقت بیٹھے دنیا کو، ہڈیوں کو پوجنے، آپس میں جھگڑ رہے، وہ ادھر لگے ہوئے تھے. کعبہ عشق تو، میں تیرے 400. کیسی زندگی ابو بکر کو ملی اور صحابہ کو. سبحان اللہ، سبحان. جنگ بدر میں کہ کون حراست کے لیے کھڑا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ، بظاہر ان کو تحفظ کی ضرورت نہیں تھی. سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے. حضرت علی نے واقعہ ذکر کیا اور اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. حضرت عمر بھی تھے، دوسرے بھی تھے کہ کھڑے ہو کے پاس کھڑے ہوں گے، اچانک حملہ ہو سکتا. ابو بکر کھڑے ہو کیا چادر لے کے کھڑے ہو گئے. یہ واقعات ابو بکر صدیق
اس وقت کہتے بہت زور شور سے دشمنی اور زور شور تھا دشمنی. حضرت علی نے نقل کیا یہ واقعہ کہ ابو بکر فوراً، ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے، فوراً کھڑے ہوئے کہ تم سوچتے رہو. جیسے آقا جی نے کہا ہر کوئی میرے پہ ایمان لایا، سب کا کہا وفی قلبہ کبوا، اس کے دل میں سوچ بھی تھی. ایک ابو بکر تھا جس کے دل میں سوچ نہیں تھی، جیسے کہ مجھ کو پہلے سے ہی جانتا تھا. کیسی قسمت ہے. ایسے دل میں آتا کہنا نہیں چاہیے کہ ہم ہوتے وہاں ان کی جگہ، وہ اور آگے ہو جاتے ہیں. ایسے آتا ہے دل میں، لیکن معافی مانگتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ہم تم ایسے ہوتے، یا جیسے تھے ہم بھی ایسے ہو جائیں؟ کیسے ایسی کا بے ادبی ہے یا نہیں ہے، یا رشک ہے، حسد ہے، ایسے ہم بھی ہو جائیں؟ میرے خیال اس میں کوئی حرج نہیں اگر ایسے ہم ہو. اگر اس میں بے ادبی نہیں ہے تو خدا کرے ہم سب ایسے ہو جائیں. آگے بھی ابو ہریرہ کے واقعات ہیں. بہت قسمت والے تھے. آقا جی نے جب پیالہ دودھ کا سب نے پیے کیا کہا؟ بقی تو انا و انت، بہت بڑی بات ہے. اب ہم دونوں ہیں، سب نے پی لیا ہے. ہم دونوں زبان مصطفیٰ سے نکلا سب، ہم دونوں ہیں، تم اور میں. پھر ان کو دودھ پلایا کہ پیو، پیا کا اور پیو، پیا کا اور پیو، پیو پیو 4 دفعہ کا. 4تھی دفعہ کا والذی بعثک بالحق نبیا، میں قسم کھاتا ہوں ذات کی جس نے حق نبی آپ کو بھیجا ہے، میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا، میں پیتا ہی جاؤں جتنا آپ پلائیں، لیکن جگہ نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، کرم کریں. وہ جواب تھا ابو ہریرہ کو، کیونکہ جب آپ نے دودھ کا پیالہ دیا تو وہ لے کے گئے 70 صحابہ کو پلانے، تو دل میں تھا تو 70 صحابہ پی جائیں گے، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میں کیا میرے لیے کیا بچے گا. تو آقا جی کا یہ خفیہ جواب تھا جو خفیہ ریل کر رہی تھی. تم کہتے تھے ختم ہو جائے گا، اب ختم کرو نا، اب اس کو ختم کرو. وہ تو ساری دنیا پیتی، ختم نہ ہوتا. جب انہوں نے نگاہ کرم وسعت کی ڈال دی، جب وسعت کی نگاہ ڈال دی، وسعت ہو گئی. ان کی نگاہوں میں کروڑوں معجزے ہیں جو آدمی سوچ نہیں سکتا. اور یہ حقیقت سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ ہم کو اکٹھا کرنا بھی ان کی ایک نگاہ کا معجزہ ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کتنا کرم ہے ہم پہ، تم پہ. بعض اکٹھے ہوتے ہیں اور رحمت سے ہوتے ہیں، لیکن جہاں جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کی نگاہ کے معجزے سے ہوتے ہیں. وہی تو یہاں بیٹھنے میں خیال کیا کریں. میں آتا ہوں بڑا خیال کروں، تم کو سوچ کے نہیں آتا ہوں کہ ان کی نیت سے آتا ہوں. تم کہ ان کی نیت جب ہو گئی تو انسان پابندی میں آ گیا. ان کے سامنے انسان کچھ نہیں ہے، ان کے سامنے نبی بھی کچھ نہیں ہے، سید بھی کچھ نہیں ہے، عالم بھی کچھ نہیں ہے. ان کے سامنے کسی کی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ جب ان کی پھر آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا. ہاں نیت پہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں اس نیت سے آتا ہوں، ڈر ڈر کے آتا ہوں. جب چلا جاتا ہوں پابندی سے نہیں. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں، پھر پابندی میں آ جاتے ہیں نا نماز میں، ادب وغیرہ، ہاتھ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے سے. ایسے یہ بھی جب نیت کریں تو پھر پابندی میں آپ آ گئے. نبی کریم کی محبت کی، عظمت کی تقاضے آپ پہ شروع ہو جائیں گے تھوڑے تھوڑے. تو اگر آپ میں ادب اور یہ حضوری دل آپ نے نیت کر لی تو ادھر آ کے ایسے بیٹھا کریں. ہاں تو یہاں نیت جب سامنے کی کر لی پھر بہت بڑی بات ہو گئی نا، کنتے بھیک لینی ہے، نیت کر لی. جب ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن آپ نے کہا ہے نا تو ان کو غلط نہیں سمجھیں کہ میں ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہوں. سرکار دو عالم کہتے ہیں جیسی میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. جب وہ ایسے کہتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں، ہم کو شک ہونا چاہیے. اب کیا ہے وہ کیفیت کیسے کہا ہے ہم مانتے ہیں. جب یہ سوچتا ہوں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے یقین جانے، سوچ کے آتا ہوں
سامنے کی نیت کی، یہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ پھر وہ آیت پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے پر ظلم کرے، کچھ کرنے کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان کو معافی دلائیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ یہ نیت کر کے آتا ہوں۔ ہاں تو آپ بھی ایسی نیت کیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی میں مدینے کے روضے پہ جاتا تھا، اس کو ایسے سکھایا میں نے، اگر تمہارا دل کرتا ہے جانے کو تو سوچ کے جانا اور یہ دعا پڑھنا۔ وہ دعا میں نے اس کو سکھائی، تو دعا کا مفہوم تھا، میں آ تو گیا ہوں جس میں اور معافی کی صورت سے آیا ہوں۔ پھر کہتا ہے جو آپ نے دعا سیکھا اس کے اندر میرے اندر اثر پیدا ہوا۔ کہتا ہے اسی وقت میرے دل میں آیا میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ نوجوان نے کہا، آقا کے سامنے سلام پڑھ رہا تھا، میں نہ آتا تو بہت اچھا تھا، یہ سامنے جو ہے میں نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے اور بہت بڑی جرت کی ہے۔ کہتا ہے اتنا دل کھلا، اتنے آنسو گرے جیسے کہ آبشار، دل دھل رہا تھا، وہ آقا کی نظر کرم برس رہی تھی۔ ادب بہت بڑی چیز، ادب عبادت سے پہلے، ادب خدمت سے پہلے، ہاں ادب علم سے پہلے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم کو یہ چیزیں نصیب کرے۔ تو ایسی نیت کر کے آپ کو فائدہ ہوگا۔ مجھ کو آتا ہوں اس نیت سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ حکمت نہیں کہتا ہوں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، تو بول کے بریلوی دیوبندی سے پوچھنا تو پھر جا کے پوچھو، ہم تو دیوبندی بریلوی والے نہیں ہیں، خدا کی قسم، نہ نقشی بندے ہیں، ادریسی والے ہیں۔ یہ ظاہری باتیں ہماری، کیونکہ جب تک کہ ہمارے آپ کے دل میں عظمت اور محبت نہیں اترے گی، دیوبندی بنے، بریلوی بنے، سید بنے، فائدہ ہوگا کہ دل میں عظمت تو ہے نہیں، محبت تو ہے نہیں، نہ محبت، نہ عظمت، نہ ادب۔ کیا بریلی بنا تو، کیا دیوبندی بنا تو، کیا تو ادریسی بنا، کیا نقش بندی بنا، کیا کٹر سنی بنا، سب بیکار ہے۔ یہ آ گیا دل میں محبت اور عظمت اور ان کا خوف دل میں کہ ان کی ناراضگی کرنا کبھی نہ ہو کسی حال۔ آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو سب کچھ بنا دیں گے اگر آ گئے وہ بنانے پر۔ ہاں ان کے سامنے آدمی کچھ نہ بنے۔ ہاں تو یہ بات کوئی اختلاف کی نہیں ہے، یہ معقول بات ہے، عقل بھی قبول کرتی ہے، اہل علم بھی قبول کریں گے کہ آدمی چاہے سید آل رسول ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ساری دنیا کے علوم و سب چیزوں سے واقف ہو، ہے جی، لاکھوں کو مرید بھی کر لے، لاکھوں کو عالم بھی بنا دے، لیکن عظمت محبت سے خالی ہے، فائدہ ہوگا اس کو؟ دیکھا نہیں حضرت عمر نے اس عالم کو قتل کر دیا تھا، اہل زبان تھا، اہل زبان تھا، عربی تھا، عالم تھا، خطیب تھا، امام تھا، اس کے دل میں عظمت رسول نہیں تھی۔ لمبا واقعہ پڑھنا، حضرت عمر گھر میں گیا، تلوار لے کے اس کو مار دیا جان سے۔ دیکھا، خدا سے سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں، ہم جتنی نمازیں پڑھیں، کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں، گناہ کم ہوں زیادہ ہوں، جو بھی ہو، لیکن خدا کی عظمت، نبی کی عظمت، خدا کی محبت، نبی کی محبت خدا اپنے کرم سے ضرور ہمارے دل میں ڈالے انشاءاللہ تعالی، یہ ضروری چیز ہے۔ تو باقی مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر عظمت محبت نہیں ہے، عبادت کے ساتھ شیطان ہے وہ آدمی۔ اگر عظمت محبت ہے دل میں، استغفر اللہ ایسا کرے نہیں، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کچھ بھی ہے، وہ عاشق رسول ہے، بچ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ نہیں آقا جی نے ایک شرابی تھا، وہ عاشق رسول تھا، صحابہ نے کہا ہر وقت اس کو لاتے ہیں، بد دعا کی، بد دعا صحابہ نے، ہر وقت شراب۔ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے، ایسے نہ کہ ہم شرابی بنے، ہاں یہ بھی نہ، یہ کہ سمجھانے کی بات ہے۔ جب انہوں نے بد دعا کی صحابہ نے، آقا جی کہ اس کو کہتے ہو کہ جس کے دل میں خدا رسول کی محبت اور عظمت ہے، اشارہ کیا آقا جی نے، صحابہ ڈر گئے۔ دیکھا، اور وہ خطیب، امام، صوفی، بڑا
اور آقا جی کے حق میں اس کا رویہ عقیدہ اچھا نہیں تھا. حضرت عمر نے اس کو صحیح واقعہ قتل کیا، اس کو قتل کیا حضرت عمر نے اس کو. اہل طریقت والوں کو ایسی چیزیں سننے بھی آتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ چیزیں کمزور بھی ہوں مضبوط ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم کی زیارت نصیب ہوتی ہے سونے میں یا جاگنے میں قسمت والوں کو، تو وہ کہہ دیتے ہیں ایسا ہوا ہے. پھر آپ کو بخاری مسلم حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سند کی ضرورت. پھر سند کی ضرورت ہے؟ آقا جی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو یہ طریقت میں اگر آدمی مضبوط ہو جائے، اختلافات کو چھوڑ دے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے واللہ اعلم، اور سوال جواب چھوڑ دے، تو خود ہی آقا جی اس کو مضبوط کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو خدا تعالیٰ کرے ہمارے تمہارے نصیب میں حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت ہو انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.